لائف یا زندگی، اس کے جو میجر ایلیمنٹ ہیں وہ ہیں کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آئرن، کیلشیم وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام ایلیمنٹ میں صرف ہائیڈروجن وہ ایلیمنٹ ہے جو کائنات کے شروع میں بنا، باقی تمام ایلیمنٹ کے لیے ستاروں کی ضرورت ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں زندگی کے ایلیمنٹ کہاں سے آئے۔ ہمارا ڈی این اے جو ایک طرح سے ہماری زندگی کا ایک بلو پرنٹ ہے، اس میں بھی کاربن شامل ہے۔ اس کے علاوہ آکسیجن ہماری باڈی میں 61% ہے، ہائیڈروجن 10%، نائٹروجن 2.6% شامل ہے۔ اس کے علاوہ آئرن، فاسفورس اور کیلشیم بھی کافی مقدار میں شامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارے ایلیمنٹ کس طرح سے بنے اور یہ زمین پر کہاں سے آئے؟ کیا یہ زمین میں خود بخود ہی بنتے رہتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات۔ آج سے تقریباً 13.5 ارب سال پہلے جب ہماری کائنات ایکسپینڈ ہونا شروع ہوئی تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کے پہلے کچھ ہی منٹوں میں ہائیڈروجن کے نیوکلیس جو کہ ایک سمپل پروٹون ہے بن گئے تھے، اور ہائیڈروجن کے بعد جو سب سے سمپل ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہیلیم، اس کے نیوکلیس بھی بن گئے تھے۔ یہ ساری چیزیں کائنات کے شروع میں ہی اللہ کے حکم سے بن گئی تھی۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ ہماری یونیورس میں جتنا میٹر ہے اس میں 75% ہائیڈروجن ہے اور 24% ہیلیم ہے، لیکن باقی تمام کے تمام ایلیمنٹ جس میں وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہیں جو ہماری باڈی کے لیے انتہائی اہم ہیں، ان کو بننے کے لیے ستاروں کی ضرورت ہے۔ یہ سارے کے سارے ایلیمنٹ ستاروں میں بنے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ باقی تمام ہیوی ایلیمنٹ کیسے بنے، مثال کے طور پر آئرن، گولڈ، سلور وغیرہ۔ ہمارا سورج جو کہ تقریباً 4.5 ارب سالوں سے ہائیڈروجن کو فیوز کر کے ہیلیم بنا رہا ہے، ایک وقت آئے گا جب اس کی ساری ہائیڈروجن ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ ہیلیم کو فیوز کرے گا، مگر ہیلیم جب فیوز ہوگی تو وہ بنائے گی کاربن۔ یہ طریقہ ہے کاربن بنانے کا، مگر ہمارا سورج یا اس جیسے اور ستارے کاربن کے بعد ہیوی ایلیمنٹ نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ ہیوی ایلیمنٹ کیسے بنے، اس کے لیے دیکھنا ہوگا وہ ستارے جو ہمارے سورج سے 10، 20 یا 30 گنا بڑے ہیں۔ وہ ستارے کاربن کو فیوز کریں گے تو بنائیں گے آکسیجن، آکسیجن سے نیان، نیان سے پھر میگنیزیم، میگنیزیم سے سلیکان اور سلیکان سے پھر آئرن۔ یہ تمام فیوژن سورج سے 10، 20 یا 30 گنا بڑے ستاروں کے کور میں ہوتی ہے، اور یہ ستارے 10 یا 20 ملین سال ہی زندہ رہتے ہیں اور پھر وہ ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ایکسپلوژن ہوتے ہیں یہ ہماری کائنات کے سب سے بڑے ایکسپلوژن ہوتے ہیں۔ ان کو سپر نووا کہتے ہیں۔ انہی سپر نووا کی وجہ سے ہماری کائنات میں اور بھی ہیوی ایلیمنٹ جو کہ آئرن کے بعد آتے ہیں بنتے ہیں، یعنی کہ سلور، کوبالٹ، نکل یا گولڈ یا یورینیم۔ یہ سارے کے سارے ان سپر نووا میں بنے۔ یہ تصویریں سپر نووا کے واقعات کی ہیں۔ یہ کچھ اور تصویریں بھی ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ واقعی ستارے ایکسپلوڈ ہوئے ہیں۔ انہی بڑے ایکسپلوژن کی وجہ سے یہ ایلیمنٹ کائنات میں پھیلے اور زمین پر بھی یہ ایلیمنٹ پھیل گئے۔ اس کے علاوہ یہ ایلیمنٹ کومیٹس اور ایسٹرائڈ کے ذریعے بھی زمین پر پہنچے جب زمین 4 ارب سال پہلے نئی بنی تھی۔ ایک طریقے سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا ستاروں سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں تو یہ غور کریں کہ آپ کے دائیں ہاتھ کے ایٹم شاید کسی ایک ستارے میں بنے تھے اور دوسرے ہاتھ کے ایٹم غالباً کسی دوسرے ستارے میں بنے۔ اگر آپ کا کہیں سے خون نکلتا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے خون میں آئرن شاید کسی ایک سورج سے بھی بڑے ستارے میں بنا، اور اگر آپ جیولری پہنتے ہیں تو اس کا جو سلور ہے یا گولڈ ہے وہ ہماری کائنات کے سب سے بڑے ایکسپلوژن سپر نووا کے اندر بنا۔ جیولری آلریڈی کافی ایکسپینسو ہوتی ہے، یہ اس کی ویلیو کو تھوڑا اور ایڈ کر دیتی ہے کہ یہ چیزیں وہاں پہ بنی۔ ہمارا تعلق ستاروں سے بہت ہی گہرا ہے، ہم ستاروں سے آئے ہیں۔ اب تو بہت سے سائنسدان یہ بات مانتے ہیں کہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں بلکہ یہ کہیں اور سے ہی یہاں پر بھیجا گیا۔